اب یہ بھی ازبر کر لو، ہم نے پیچھے جو ہے وہ توحید جو اللہ تعالیٰ کی اس پہ بات کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جب یہ بھی ازبر کر لو کہ تمہارا یہ شہادت دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کیا معنی رکھتا ہے، یعنی اس کی تفسیر کیا ہے اور اس کی اپلیکیشن کس طرح ہوتی ہے. کہتے ہیں علماء عقیدہ نے یہ بات جو ہے وہ 4 جملوں میں بیان کی ہے. اب یہ ایگزیکٹ اس کی ڈیفینیشن یا اس کی اپلیکیشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا کیا معنی رکھتا ہے. اچھا، تو اس کو بھی ہم نے عربی میں بھی ذکر کر دیا ہے تاکہ بہت مطلب ایک ایکوریٹ چیز جو ہے آدمی کے ذہن نشین ہو جائے. وہ یہ ہے کہ طاعتہ فیما امر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے تو ان کی اطاعت ہوگی. یہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کا معنی، کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ جی وہ آئیں گے ان کی نعتیں واتیں پڑھنی ہیں میلاد منا کر، تو مطلب نہیں، وہ ایک سٹیٹس ہے، وہ طے ہے، اس کو قبول کرنا ہے. اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ حکم دیا کریں گے اور ہمیں اطاعت کرنا ہوگی، آپ کے امر کی اطاعت ہوگی. ٹھیک ہے، امر کہتے ہیں حکم کو. نمبر 1 وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ، آپ خبر دیں گے تو اس کی تصدیق ہوگی. پہلے ہم نے کیا کہا تھا، امر کریں گے تو اطاعت ہوگی. اب کہہ رہے ہیں کہ خبر دیں گے تو تصدیق ہوگی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے. آخرت کسی نے نہیں دیکھی، آپ بتائیں گے. اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، کسی نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. فرشتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. مستقبل کی یہاں اسی دنیا میں بعض مستقبل کی چیزیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، رد نہیں کرنا، تو اس کو قبول کرنا ہے. تو اب تو دین جو ہے 2 چیزیں بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے، دین یا امر ہے یا خبر ہے، 2 ہی چیزیں ہیں. پورا دین اسی میں آپ تقسیم کر دیں، یا امر ہے یا خبر ہے. امر کا مطلب ہے احکام، یوں کرو یوں نہ کرو تو جی سر آنکھوں پہ. یا پھر خبر ہے، اس کا تعلق عمل سے نہیں ہے، بہت سارے اعتقادات ہیں، تو وہ ان کو ہم نے تصدیق کرنی ہے. تو 2 چیزیں ہو گئیں، آپ امر دیں گے تو اطاعت ہوگی، خبر دیں گے تو تصدیق ہوگی. وَاجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ، اور کسی چیز سے روک دیں گے اور اس پر سرزنش کر دیں گے، غصہ دکھائیں گے تو اس سے رک جایا جائے گا. کہتے ہیں کہ یہ واحد ہستی ہے جس کی مسکراہٹ سے بھی شریعت نکلتی ہے. آپ مسکرا دیے، آپ کا چہرہ کھل اٹھا، یہ اس سے بے شمار احکام نکل آئے کہ جی یہ چیز جائز ہے یا یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. آپ کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، اس کے اندر سے شریعت نکلی ہے، وہ چیز حرام ہوگی، وہ چیز اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہوگی. کہاں سے معلوم ہوا؟ کہا بھی نہیں، زبان سے بھی نہیں کہا، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اسی سے ہم نے شریعت لی. تو وہ یہ ہے، اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرکز بنیں گے ہماری نگاہوں کا. جو کچھ زندگی کے حوالے سے لینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا اور سیکھنا ہے. تو وہ یہ ہے کہ جس چیز سے آپ روک دیں یا جس چیز پر آپ غصہ دکھائیں اس سے رکنا ہے. 3 چیزیں ہو گئیں. وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی جائے گی مگر اس طریقے سے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشروع ٹھہرائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم انڈورس کریں گے تو وہ عبادت ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے. وہ جو بات ہے نا آل عمران میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر خدا تمہارا مقصود ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آؤ، کیونکہ واحد ذریعہ یہ ہے، واحد جس پر وحی اتری ہے تو اب یہ ہے. تو یہاں پر وہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر خدا کی محبت سے تمہارا دل کہیں پھٹ بھی جائے نا، اس کی کچھ قدر پڑنے والی نہیں ہے جب تک تمہارا عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہ ہو، سنت پر نہ ہو. چاہے کوئی جی میں پتہ نہیں کیا ہے جی وہ کچھ ہو گیا ہے تو میرا تو ناچنے کو جی چاہ رہا ہے، تو جی پتہ نہیں ناچنے سے اللہ خوش ہو جائے گا. وہ آپ کو کیا پتہ ہے جی، کوئی کسی طریقے سے خدا کو خوش کر دے، کوئی کسی طریقے سے وہ خوش ہو جائے، تو آپ کو کیا پتہ کس چیز سے خوش ہو جائے. ظالموں، یہ بتانے کے لیے اس نے ایک رسول بھیجا ہے کہ میں کس چیز سے خوش ہوتا ہوں اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہوں. اس کے باوجود کہنا جی کیا پتہ کس چیز سے خوش ہو جائے کس چیز سے ناراض ہو جائے، یہ الحاد ہے بھائی، یہ رسالت کا انکار ہے.
رسالت ہے ہی اس چیز کے لیے کہ تمہیں بتائے کہ خدا کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے مطلب ہمارے یہاں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایسا ابہام اور ایسی ایمبیگوٹی چھوڑی جائے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کہ آپ کو کیا پتہ کیا چل رہا ہے، اس کے پاس کیا نہیں چلتا ہے۔ باقاعدہ شریعت آئی ہے، اس پر مہر لگتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اعمال کے اوپر قبول ہوتے ہیں جن چیزوں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو مہر ہے شریعت میں آیا ہے وہ قبول ہے، تھوڑا ہو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بہت ہے، اور اگر ڈھیر بھی لگا دیے جائیں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر نہ ہو تو وہ بالکل باطل ہے، وہ چاہے جو مرضی آپ نے کیا ہوا ہو۔ اب یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اعمال سے آپ اللہ کو مروب نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اعمال کوئی ایسی چیز نہیں ہے فی نفسہ ہی، اعمال کو ہونا چاہیے، ہم نے کل بھی کہا تھا عمل صالح کی تعریف کی تھی، اس میں مقصود ہوگا خدا اور راستہ ہوگا رسول۔ مقصود خدا ہوگا، اس میں راستہ رسول ہوگا، تو اس کو ہم عمل صالح کہیں گے، اور صرف وہ عبادت قبول ہوگی، تھوڑی ہو انشاءاللہ بہت ہے، اور اگر ڈھیر بھی ہوں مگر اس میں یا وہ خدا کے لیے نہ ہو یا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ ہو تو باطل ہے، اس کو ہم عمل صالح کہتے ہی نہیں ہیں، وہ جھاڑ جنکاڑ ہے۔ یہ ہمیں بتایا گیا البتہ کہ اس دنیا میں ہو سکتا ہے اس کا کچھ فائدہ ہو جائے، دنیا میں آپ کی بعض مصیبتوں سے بچ جائیں گے، آپ کی نیک نامی ہو جائے گی، آپ کی ہو سکتا ہے عمر دراز ہو جائے، آپ کو زیادہ رزق مل جائے اس وجہ سے کہ آپ غریبوں کو کھلاتے پلاتے تھے، بہت سارے نیک کام کر لیتے تھے، مگر وہ اللہ کے لیے نہیں تھے، وہ رسالت کے جو ہے جو مہر جس پر ہوتی ہے وہ عمل نہیں تھا، تو ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ نہ کچھ فائدہ اس کا ہو جاتا ہو، یہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ مگر یہ ہے کہ جو اصل اس کا جو اس کی جو جزا ہے اور اصل اس کا جو وزن پڑنے والا جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، تو وہاں پر یہ کرنسی نہیں چلے، کھوٹی کرنسی ہے۔ تو کرنسی وہی جو ٹکسال سے نکلے، اور وہ ٹکسال جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ اب یہ ہے مینا محمد، جب آپ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ دو اتنی بڑی حقیقتیں ہیں ہمارے ایمان کی۔ کہتے ہیں دنیا کی کوئی کمیونٹی نہیں ہے، کوئی جہان کی کمیونٹی نہیں ہے جس کے اندر ہر چند گھنٹے کے بعد ایک آدمی وہ بہت اونچی جگہ پر مینار پر کھڑا ہو کر اونچی آواز سے اس کی صدا لگائے مسلمانوں کی، عیسائیوں کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد پوری کمیونٹی کے حکم ہو کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب تم مؤذن کو سنو یہ صدا لگاتے ہو تو سب مل کر اس کے ساتھ وہ بات کیا کرو، سب مل کر اس کے ساتھ وہ لفظ بولا کرو۔ یہ حیرت کی بات ہے، مطلب اس ایسی باشعور سوسائٹی جاہل ہو، آپ تصور کر سکتے ہیں ایسی باشعور سوسائٹی جو ہے اس بنیادی آئین سے ناواقف ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، بنیاد ہے۔ ارکان ایمان کا بھی بنیادی رکن یہ ہے، کیونکہ نماز روزہ وغیرہ سارا کچھ اسی سے پھوٹے گی، اسی پر کھڑی ہوگی، تو بنیادی رکن تو ہے ہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اس کا جو مطلب ہے، ہم نے پہلے یہ پیچھے 2-3 آیتیں قرآن مجید کی، اس میں ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی تفسیر کی تھی قرآن مجید سے ہی، اور یہاں اب ہم نے اشہد ان محمد رسول اللہ کی تفسیر کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو جاننا اور سمجھنا اور اس شعور کے ساتھ پھر دین پر چلنا، یہ انشاءاللہ بہت کمال کی چیز ہے۔ اچھا، تو یہ ہو گیا اسلام کا رکن اول۔ اسلام کا دوسرا رکن جو ہے وہ ہے اقامت صلاح۔ مطلب نماز پڑھنا قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا، نماز کو قائم کرنا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے پورے حقوق اور حدود اور قیود کے ساتھ، اس کے تمام آداب کے ساتھ، جہاں تک انسان کے بس میں ہو اس کو ادا کرنا، تو اس کو ہم کہتے ہیں اقامت، جس کے اندر مردوں کے حق میں جماعت بھی ہے، مسافر وغیرہ کے معاملے میں اور ہے، بیمار کے معاملے میں بھی اور ہے، لیکن یہ ہے کہ حالت اقامت میں اور صحت کی حالت میں با جماعت ہی نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو یہ نماز کی اقامت میں آئے گا۔ تو گھر میں نماز پڑھنا اسے ٹھیک ہے، فرض ایک درجے میں پورا ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا پورا حق اور پوری اقامت نماز کی نہیں ہوتی ہے۔
تو بنیادی طور پر یہ جو نماز ہے یہ دراصل اس عبادت کا جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا تھا، اس عبادت ہی کو جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے گھنٹوں کے بعد تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایک عمل مشروع ٹھہرایا ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز کیا ہے؟ بنیادی طور پر قیام ہے بادشاہوں کے سامنے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہوں کے بعض دربار جو ہیں وہ آپ کو ڈراموں میں بنا کر دکھایا تو یہ کھڑے ہیں یہاں پر بادشاہ کے سامنے۔ تو قیام جو ہے یہ ایک تعظیم کی، بس اس کے اندر شعور ڈالنا اب آپ کا کام ہے۔ تو اور شعور ڈالنا اقامت ہی کا حصہ ہے، کیونکہ نماز کے پورے حدود قیود ادا کرنا اقامت ہے۔ اچھا، تو قیام جو ہے بڑی ہی ادب احترام سے کسی ہستی کے آگے کھڑے ہونا بذات خود عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں تو یہ رکوع ہے، تو یہ عبادت ہے۔ اس کے بعد پھر آپ سجدہ کرتے ہیں تو یہ تو عبادت کی معراج ہے۔ فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، اللہ تعالیٰ کے اپنے پروردگار کے سب سے زیادہ قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں پڑا ہو۔ فاجتہدوا فی الدعاء، تو وہاں پر دعا میں زور اپنا پورا صرف کر دیا کرو، یعنی پورے شعور کے ساتھ جو اللہ کو پکارنا ہے، دعا جو کرنی، تو فاجتہدوا پورا زور صرف کر دیا کرو وہاں پر دعا میں۔ فقمن، بہت ممکن ہے ان یستجاب لکم، کہ وہاں تمہاری سنی جائے، وہاں تمہیں استجابت ہو جائے، تمہاری قبول ہو جائے۔ اچھا، اس کے بعد جو یہ جو تشہد بیٹھتے ہیں ہم، تو یہ بھی کورنش ہے، یہ بھی کسی کے آگے بہت ہی جو ہے تعبد سے اور پوجا کے انداز میں بیٹھنا، یہ تشہد ہے، تو یہ بھی عبادت کی ایک صورت ہے۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کرتا جاؤں، جن لوگوں نے نماز پر محنت کرنی ہے ان کے لیے انشاءاللہ یہ بہت مفید ہو جائے گی۔ ہمارے فقہا نے نماز کو جو ہے نا مختلف کیٹیگری، یعنی نماز کے افعال کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ کہتے ہیں نماز کے ایک ارکان ہوتے ہیں، ایک فرائض یا واجبات ہوتے ہیں، اور ایک پھر نماز کے مستحبات ہیں۔ یہ درست ہے کہ زیادہ تر مطلب فقہا کا اتفاق ہی ہے، چند ایک میں اختلاف بھی ہوگا۔ یہ فقی اس کو، اس فعل کو رکن کہتا ہے، دوسرا اس کو واجب کہتا ہے۔ تھوڑا سا فرق جو ہے کوئی چیزوں میں یہ ہو گیا کہ جی واجب ہے، یہ مستحب ہے، لیکن موٹا موٹا سب کا اتفاق ہے۔ اب مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل کے ہاں وہ کہتے ہیں نماز کے ارکان کیا ہیں؟ ارکان، اچھا ارکان اور واجبات میں فرق کیا ہے؟ بنیادی رکن اور واجب میں فرق کیا ہے؟ رکن اور واجب میں فرق یہ ہے کہ اگر رکن آپ سے چھوٹ گیا ہے تو آپ کو وہ پڑھنا ہی ہے، دہرانا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جب تک آپ اس کو دہرائیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، رکن ادا نہیں ہوگا۔ واجب آپ سے چھوٹ گیا ہے تو وہ سجدہ سہو جو ہے نا وہ کمپنسیٹ کر دے گا، ٹھیک ہے؟ رکن چھوٹ گیا تھا تو آپ کو وہ رکن بھی ادا کرنا ہے اور سجدہ سہو کرنا ہے۔ واجب چھوٹ گیا تھا تو آپ نے بس سجدہ سہو کر دینا ہے تو وہ گزارا ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے رکن کا اور واجب کا۔ مثالیں بعض جو ہیں، قیام ہے، رکن ہے، آپ نے قیام نہیں کیا، جی قیام بھول گئے، چلیں سجدہ سہو کر لیتے، نہیں، قیام نہیں کیا تھا تو آپ کو وہ رکعت پڑھنی پڑے گی۔ آپ کا سجدہ چھوٹ گیا تھا، کسی وجہ سے بھول گئے تھے، مثلا ایک سجدہ کرنا یا کوئی اور تھی، تو چلے میں سجدہ سہو کروں، نہیں، وہ آپ کو سجدہ کیونکہ رکن ہے۔ رکوع چھوٹ گیا تھا تو رکوع رکن ہے، ٹھیک ہے؟ تشہد جو ہے، درمیان والا جو تشہد ہے یہ واجب ہے۔ یہ جو 4 رکعتیں جو ہوتی ہیں نا، اس میں جو درمیان والا تشہد ہے یہ رکن نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ اس وجہ سے یہ ہوا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھول گئے یہ درمیانی تشہد کرنا، تو آپ نے نماز کے آخر میں بس 2 سجدے کر لیے، کیونکہ یہ جو درمیانی تشہد ہے یہ واجب ہے، یہ رکن نہیں ہے۔ البتہ جو آخری تشہد ہے وہ رکن ہے، وہ واجب نہیں۔ اگر آخری تشہد چھوٹ گیا ہے تو سجدہ سہو نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو وہ تشہد کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ حد القیاس، یہ میں پوری نماز کے احکام نہیں بتا رہا، میں اصل میں ایک موٹی بات بتانا چاہ رہا ہوں، وہ ہے رکن اور واجب کے فرق کی۔ اچھا، تو موٹے موٹے ارکان کیا ہیں؟ تکبیر تحریمہ، قیام میں سورۃ فاتحہ،
اب یہ الگ ہے کہ جی سورۃ فاتحہ امام پڑھ لے تو مقتدی کے لیے کفایت کر جاتی ہے، کسی امام کے یہاں نہیں کرتی ہے، یہ ہم اس بحث میں نہیں جاتے، مگر کوئی پڑھ لے، امام پڑھ لے چاہے، لیکن یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کسی نہ کسی کے پڑھنا بہرحال رکن ہے۔ تو تکبیر تحریمہ رکن ہے، قیام، حالت قیام رکن ہے، پھر اس میں سورۃ فاتحہ کم از کم پڑھنا رکن ہے، باقی جو بات کی قرات ہے کسی کے ہاں واجب ہے، کسی کے ہاں مستحب ہے۔ رکوع اٹ سیلف رکن ہے، رکوع میں جو آپ سبحان ربی العظیم کہتے ہیں وہ واجب ہے، کم از کم ایک بار سبحان ربی العظیم کہنا واجب ہے، کم از کم 3 بار کہنا سبحان ربی العظیم سنت ہے، اور اگر اس سے بڑھ کر آپ کہیں تو وہ مستحب ہے۔ اچھا، رکوع کے بعد کھڑے ہونا رکن ہے، سجدے دونوں رکن ہیں، ٹھیک ہے، یہ آخری تشہد رکن ہے۔ سجدے میں جو آپ پڑھتے ہیں کم از کم ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا یہ واجب ہے، 3 بار کہنا سنت ہے، 3 بار سے زیادہ اگر آپ کہتے ہیں تو وہ اجر بڑھتا ہے، وہ مستحب ہے۔ اچھا، یہ ساری میں نے وضاحت کیوں کی؟ اس وجہ سے کی کہ جو دوبارہ وہی بات آ جائے گی، جو پریورٹیز کو سیٹ کرنا، خود نماز کے اندر ایک چیز بہت اہم ہے، اس پر اتنی زیادہ توجہ صرف ہونے کی ضرورت ہے، ایک چیز اہم ہے مگر اتنی نہیں ہے، اس پر جو ہے نا وہ اس اصل چیز پر محنت کرنے کے بعد اس پر ہے، اور دوسری چیز اس سے بھی کم اہم ہے تو پھر اس پر وہ ہے۔ تو سب سے زیادہ توجہ کس چیز پر ہوگی نماز میں؟ اگر آپ واقعی نماز میں حق ادا کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ جو ارکان ہیں ان پر ہونے چاہیے۔ اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حالتیں ہیں وہ رکن ہیں، ان میں ان حالتوں کے اندر جو کہا جا رہا ہے وہ واجب ہے، سوائے حالت قیام میں کہ فاتحہ کو تو رکن ہی کہا ہے، ورنہ باقی جتنی بھی حالتیں ہیں ان میں جو پڑھا جائے گا اس کو ہم جو ہیں وہ واجب کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خود یہ حالت جو ہے نا کھڑے ہونے کی اللہ تعالیٰ کے سامنے، سب سے بڑھ کر یہ شعوری طور پر جو آپ پڑھ رہی ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں یہ سیکنڈری ہے، ٹھیک ہے، مگر خود کھڑے ہونے کا عمل جو ہے یہ عبادت بڑی ہے، خود کھڑے ہونے کا جو عمل ہے اس کو شعوری طور پر کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ جب آپ جھک رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے یوں رکوع میں تو خود جھکنے کا عمل بڑی عبادت ہے، اس میں جو آپ سبحان ربی العظیم کہتے ہیں وہ بھی بہت بڑی ہے مگر اس سے کم تر ہے۔ تو سب سے بڑھ کر شعور اس بات کا کہ جب آپ جھک رہے ہیں خدا کے سامنے جھکنا، پھر جب سجدہ ہی کر دیا اس کے سامنے سر رکھ دیا تو سر رکھنے کا عمل نہایت شعوری ہونا چاہیے۔ کچھ ہمت بچی ہے تو اس میں جو آپ پڑھ رہی ہیں اس کو بھی توجہ دے دیں، مگر یہ نہ ہو کہ جو پڑھ رہی ہیں اس کو توجہ زیادہ ہے اور خود جھکنے کا عمل جو ہے اس کو کم توجہ ہے، جھکنے کا عمل زیادہ بڑا ہے، یہ رکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جب آپ محنت کریں گی نماز پر تو ارکان پر سب سے زیادہ کریں گی، واجبات پر پھر اس کے بعد کریں گی، اور جو پھر مستحبات ہیں اس پر اس کے بعد کریں گی، اور ظاہر ہے نماز کے تو مستحبات بھی ہیں تو حق رکھتے ہیں کہ ان پر آدمی اپنا پورا زور توانائی صرف کر دے، لیکن بہرحال جو ترتیب ہے پریورٹیز کی وہ اپنی جگہ پہ واضح ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے نماز کی اقامت ہوئی، اس کی حدود اور قیود کو ادا کرنا۔ تو دراصل کہتے ہیں کہ وہی جو ہم نے عبادت کا ایک بنیادی سبق سیکھا تھا لا الہ الا اللہ سے، اس عمل کو ہر چند گھنٹے کے بعد تازہ کرنا، اپنے آپ کو یاد دلانا کہ ہاں میں نے عبادت کا ایک عہد کیا ہوا ہے، اور خدا کو یاد کرنا عبادت کی صورت میں، تو وہ چند گھنٹے کے بعد یہ نماز مسلسل عبادت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اعمال کے اندر اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اور آخرت میں بھی اعمال میں جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر نماز ہوئی تو پھر باقی عمل، اگر نماز ہی بیکار ہے تو کہتے ہیں باقی ویسے ہی جو ہے نا وہ رجسٹر لپیٹ دیے جائیں گے، اس کی تو نماز ہی ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال اچھا، اب اس کی یہ قرآن مجید سے نماز کے جو ہے وہ دین ہونے کی دلیل، اسلام کا جو رکن ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا مگر صرف اس بات کا کہ یہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی خالص کر دیتے ہوئے اس کے لیے دین کو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اس کی ہم تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ حنفاء، یکسو ہو کر، آج دن میں آپ کو پتہ ہے حنیفیت کی ہم نے بات کی تھی،
تو عبادت ہے ہی حنیفیت کے ساتھ یا حنیفیت کی صورت میں، اس کے علاوہ عبادت کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ حنفاء یکسو ہو کر، خالص خدا کے ہو کر، مطلب یہ ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اس بنیاد پر آنے کے بعد پھر وہ نماز کو قائم کریں۔ پہلے ہے دین کو خالص کر دینا اللہ کے لیے اور حنیف ہو کر، مکمل اللہ کا ہو کر، پہلے تو بننا اس کا عبد، یہ ڈکلیئر کرنا میں ہوا تیرا بندہ، اب بندہ بن کر پھر آپ اس کی نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھیں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ ہے ایک ٹھیٹ طریقہ عبادت، ٹھیٹ طریقہ بندگی، دین القیمہ، ایک قیم صحیح استقامت والا، ٹھیک اور پہنچا دینے والا منزل پر جو دین ہے تو وہ یہ ہے۔ تو اخلاص سے دین کیا ہے؟ اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ دین کو خالص کرنا۔ دین کا ایک جو موٹا معنی ہے وہ ہم اصطلاحات میں انشاءاللہ دیکھیں گے، تو وہ عبادت ہے۔ تو عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دینا۔ اچھا، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کرنا ہے، اس کو موٹے طور پر 2 پوائنٹس میں ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کرنا۔ اچھا، ایک پوائنٹ میں وہ جو ہوتا ہے، اگر اس سے آپ ڈیویٹ کریں تو آپ شرک اکبر کے مرتکب ہوتی ہیں، اور دوسرے پوائنٹ میں اگر آپ ڈیویٹ کر لیں تو آپ شرک اصغر کا مرتکب ہوتی ہیں، اور دونوں ہی برے ہیں۔ شرک اکبر ظاہر ہے زیادہ برا ہے۔ اچھا، تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے ماں سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے، یہ کمٹمنٹ ہے، اور اس شعور کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اس شعور کے ساتھ دین کے اعمال کرنے ہیں۔ تو اللہ کے ماں سوا کسی معبود کے لیے عبادت کو نہ رہنے دینا۔ تو یہ اگر اسے ڈیویٹ کرتے ہیں تو آپ شرک اکبر کی مرتکب ہوتی ہیں۔ یہ ہماری اس سیریز میں آگے چل کر اس بار تو نہیں، کبھی انشاءاللہ شرک اکبر شرک اصغر انشاءاللہ آئے گا ہماری سیریز میں۔ اچھا، دوسرا جو پوائنٹ ہے دین کو خالص کرنے کا، وہ یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ ہی کی اس عبادت جب کرنی ہے، وہ عمل جو ہے اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہ رکھا گیا ہو، کسی اور کو متاثر کرنا، مرغوب کرنا نہ رکھا گیا ہو۔ یہ بھی اخلاص دین ہے کہ اس عبادت کے عمل کو اللہ ہی کے لیے کرنا۔ کیونکہ اب یہ ہے کہ ایک آدمی مثلا نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، بڑا اچھا ہے، اس کو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جی میں نماز پڑھتے ہوئے یا صدقہ کرتے ہوئے، پیسہ ڈونیٹ کرتے ہوئے لوگوں کو پتہ چل گیا، تو اب یہ اس کا عمل عبادت تو وہ اللہ کی کر رہا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ مثلا نماز کسی بت کے لیے پڑھ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ شرک اکبر نہیں ہے، کیونکہ وہ نماز تو اللہ کے لیے ہی پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، عبادت تو وہ اللہ کی کر رہا ہے۔ اگر وہ صدقہ دے رہا ہے تو وہ اللہ کے لیے ہی کر رہا ہے، اس وجہ سے شرک اکبر تو نہیں ہے یہ، مگر اس عمل میں کسی کو متاثر کرنا، خوش کرنا جو ہے وہ آ گیا ہے، تو یہ شرک اصغر ہے، ٹھیک ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر بہرحال وہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہو، اور اللہ رحم کے شرک اصغر سے تو پتہ نہیں کہ کون بچتا ہوگا، بہت مشکل ہے۔ اس حد تک خالص ہو جانا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بڑا کام ہے۔ تو ریا آ جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت عبادت گزاروں کو جو ہے نا وہ ریا بہرحال آ جاتی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، اور ظاہر ہے بہت زیادہ توجہ رکھنی چاہیے بچنے کی۔ تو یہ شرک اصغر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے میں نے جو مانگا تھا کچھ نہیں مانگا تھا، وما امروا الا لیعبدوا، کچھ نہیں ان سے تقاضا کیا تھا، صرف اسے ایک بات کا کہ عبادت کرنا شروع کر لیں اللہ تعالیٰ کے لیے، مگر دین کو، عبادت کو مکمل اس ایک کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور پھر اس بنیاد پر نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا دینا۔ اور اگر یہ اس پہ کر لیں تو وذالک دین القیمہ، یہ بہت ہی ٹھیٹ طریقہ عبادت ہے۔ تو یہ ہوا نماز کا بیان۔ ظاہر ہے ہم نماز کے مسائل یہاں پر بیان نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، نماز کے احکام یہاں پر بیان نہیں کریں گے، کچھ موٹی موٹی باتیں جو اس عبادت کے پرسپیکٹو میں ہی ہیں تو وہی ہم کرتے جا رہے ہیں۔ اگلا رکن اسلام آ گیا، چوتھا رکن، صوم رمضان، کسی کے لیے بھوکا رہنا، یہ جو ہے عبادت کی ایک صورت ہے۔ یہ اصل میں ہوتا یہ رہا ہے
کہ لوگ اپنے دیویوں کے لیے کسی کے لیے جو ہے نا وہ ان کے بندگی کے اظہار کے طور پر اپنے آپ کو بعض نعمتوں سے محروم کر لیتے تھے. بعض چیزیں میں نے استعمال نہیں کرنی فلاں کو خوش کرنے کے لیے، فلاں دیوی، فلاں بت، فلاں اس کا. تو روزہ دراصل جو ہے وہ اسی عمل کو جو کہ عبادت تھی اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے کہ میں نے صبح سے لے کر شام تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے، اس بات کے اظہار میں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں اور اس کی رحمت پر میری نظر لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں اتنی دیر نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. تو یہ ایک عمل ہے عبادت کا. تو روزہ بالکل ایک اور انداز سے کہتے ہیں کہ اسلامی عبادات کا تنوع کمال کا ہے، کیونکہ نفس جو ہے نا انسانی نفس کو مختلف پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکانا تھا. تو نماز ایک کمال کی عبادت ہے ضرور، مگر یہ ایک ہی پہلو سے خدا کے سامنے نفس کو جھکاتا ہے. روزہ اس کی بھوک ہے، اس کا جو معدہ ہے یہ ظالم پتہ نہیں اس سے کیا کچھ حرام کمائی کرواتا ہے، جو کچھ ہے ظاہر آپ کو پتا ہے، پیٹ پوجا پورا مذہب ہے، آپ کو پتا ہے پیٹ پوجا پورے ایک بڑی مخلوق کا مذہب ہے. تو اس کو بالکل کاٹ دینا، اس پیٹ کو قربان کرنا، اس بھوک کو جو ہے وہ برداشت کرتے ہوئے خالق کی چاہت کو اپنے دل پر طاری کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروع ٹھہرایا ہے. 1 مہینے کے روزے شروع میں کہتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کا کے روزے فرض کیے گئے. اب اس کی قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم. اچھا یہ جو چیز ہے یہ بھی ایک تسلسل کے ساتھ ان سے پہلوں پر بھی فرض کی جاتی رہی ہے. لعلکم تتقون، اور اس کا مقصود ہے کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کا خوف تمہارے اندر اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تمہاری طرف تمہارے یہاں پیدا ہو جائے. اچھا تو یہ رکن ہو گیا. اگلا جو 5واں رکن ہے وہ ہے حج. یہ موحدین کا ایک مرکزیت کا تصور ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ایک اس گھر میں جائیں گے جو توحید کا سب سے بڑا گڑھ ہے. جتنے تاریخ کے اندر انسان گزرے ہیں وہ یہاں پر عبادت کرنے کے لیے آتے رہے ہیں. زیادہ مشہور یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا ہے. ظاہر ہے یہ تو حق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید میں اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، کہ جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ گھر آباد کیا یا اس سے پہلے بھی؟ زیادہ قوی دلائل اس بات کے ہیں کہ یہ شروع سے لے کر یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مقدس رکھی ہے. اس کے بعد شواہد ہمیں حدیث سے بھی ملتے ہیں. مثلا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہاں سے ہود گزرے ہیں تلبیہ پڑھتے ہوئے، یہاں سے صالح گزرے ہیں تلبیہ پڑھتے ہوئے. اب آپ کو پتہ ہے ہود اور صالح جو ہیں یہ عاد اور سمود یہ قطعی طور پر ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں. یہ عاد اور سمود جو ہیں یہ مطلب ابراہیم علیہ السلام ان کے بہت بعد میں آئے ہیں. تو نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں جو ادوار ہیں اس میں عاد اور سمود ہو کر گزرے ہیں. اب صالح اور ہود جو ہیں وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں ان گھاٹیوں کے اندر جو کہ حج کے میدان ہے. تو یہ جگہ جو ہے اس سے پہلے سے مقدس ہے. تو یہااں آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ پتہ نہیں کتنے نبیوں کے قدم لگے ہوئے ہیں وہاں پر، اور کتنے اولیاء ہر دور کے صالحین وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر کے آئے. تو اپنا بھی سجدہ پرنٹ کر کے آئے وہاں پر عین انہی جگہوں پر، اور مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ان عبادت گزاروں میں شمار کروائیں جو خصوصی طور پر خدا کا قصد کر کے ہزاروں میلوں کا سفر کرتے ہیں. تو یہ خدا کی طلب اور جستجو کا ایک اور طریقہ ہے، اور ایک عالمی طور پر ایک تاریخی طور پر جو ہے وہ عبادت گزاروں کا جو ایک کا ہے، جو ایک جماعت ہے، وہ ایک معنی پیدا کرتی ہے. اور یہ اسلام کا کمال دیکھ لی. مطلب ابھی تو لوگ سفر وغیرہ کرتے ہیں، تیارے ہیں، سارا کچھ ہے. کوئی زمانہ تھا کہ آج سے 1000 سال پہلے بھی اندلس کا ایک بندہ ہو سکتا ہے صف میں اسی جگہ پر کھڑا ہو جہاں پر ایک لاہور کا بندہ ہو، اور ایک چائنا کا بندہ ہو، اور ایک سینٹرل ایشیا کا بندہ ہو،
اور وہ ایک دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نے حج کی صورت میں سب کو اکٹھا کر دیا، سب مل کر خدا کی تکبیر کرتے ہیں، تلبیہ کرتے ہیں، توحید بولتے ہیں۔ تو مطلب یہ اس چیز میں شریک ہونا، یہ ایک اور عبادت کا ایک بہت بڑا عمل ہے، جس کو ہم نے کہا کہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور قرآن مجید میں اس پر فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ کا حق ہے انسانوں پر کہ اس گھر کا حج کیا جائے، اس گھر کی زیارت کی جائے۔ حج کا بنیادی مقصد معنی ہوتا ہے زیارت یا قصد کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی اس گھر کی زیارت قصد کر کے آئے، ظاہر ہے وہاں پر عبادت کرنے کے لیے جائے گا۔ وہ من استطاع الیہ سبیلا، ہر وہ شخص جو کہ طاقت رکھتا ہو وہاں پر جانے کی، تو ظاہر ہے جو بندے جس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس پر نہیں پکڑ کرے گا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو انکار کرے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے سارے ہی جہانوں سے۔ مراد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی عبادت کا ایک اظہار کرنے آدمی وہاں پر پہنچتا ہے۔ تو یہ ہوئے ہمارے ارکان اسلام پورے ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ یہ اسلام کے ظاہری اعمال ہیں، یہ شہادت بھی ایک باطنی عمل بھی ہے تو ایک ظاہری عمل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر بندہ جو اسلام قبول کرتا ہے تو وہ شہادت دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جتنے دوسرے اعمال ہیں وہ اس کو بتائے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا اپنا نمائندہ بنا کر، اور فرمایا کہ تم وہاں پر اہل کتاب لوگوں کے ہاں جا رہے ہو، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دیکھو ان کے پاس وہاں پر جاؤ تو جو پہلی بات ان کو تم نے سمجھانی ہے، جس کی طرف تم نے ان کو بلانا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک روایت میں ان یوحد اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر آ جائیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ یہ کر لیں، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات، پھر ان کو یہ تعلیم دو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ کر لیں تو پھر ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اموال میں صدقہ فرض کیا، صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، ان کے مالداروں سے کچھ مال لیا جائے گا جو کہ پھر انہی کے غریبوں میں واپس کر دیا جائے گا، زکوٰۃ یہی ہے، ان میں بانٹ دیا جائے گا۔ تو یہ ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ ان اعمال میں بھی یہ بتائی ہے کہ پہلے توحید ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، اور اس کے بعد پھر دیگر اعمال ہیں۔ تو نماز کے بعد جو سب سے زیادہ محنت کروائی جائے گی وہ ارکان اسلام پر کروائی جائے گی، اور اس کے بعد پھر باقی جو دین کے فرائض ہیں، اعمال ہیں، ان پر لوگوں کو محنت کروائی جائے گی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا عمل انشاءاللہ العزیز انسان کے ہاں پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔